بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں۔ اب یہاں پر بات کریں گے پنجاب حکومت نے شہر میں مصنوعی بارش کروانے پر غور شروع کر دیا ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی سرپرستی میں 3 میٹنگز ہو چکی ہیں، تاہم مطلوبہ مقدار پہ بادل موجود نہیں، اس لیے مصنوعی بارش بارے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکا۔ میٹنگ میں محکمہ ماحولیات، محکمہ میٹرولوجی، اسپارکو سمیت دیگر محکموں کے 11 ممبران نے شرکت کی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پنجاب حکومت نے شہر میں مصنوعی بارش کروانے پر غور شروع کر دیا ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی سرپرستی میں 3 میٹنگز ہو چکی ہیں، تاہم مطلوبہ مقدار میں بادل موجود نہیں، اس لیے مصنوعی بارش بارے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکا۔ میٹنگ میں محکمہ ماحولیات، محکمہ میٹرولوجی، اسپارکو سمیت دیگر محکموں کے 11 ممبران نے شرکت کی۔ اسکولوں میں بچوں کو انگریزی پڑھنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ مڈل کلاس کی تاریخ اور جغرافیہ کی کتاب اردو میں ہوگی۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں کی 3 کتابیں اردو ترجمہ میں شائع کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ تاریخ، جغرافیہ اور اسلامیات کا اردو میں ترجمہ کیا جائے گا۔ نئے تعلیمی سال سے مڈل کلاس کی تاریخ اور جغرافیہ اردو میں ہوں گی۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کو 6ٹھی تا 8ویں جماعت کی 3 کتابیں اردو ترجمے کے ساتھ شائع کرنے کا حکم دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق تاریخ، جغرافیہ اور اسلامیات ورک بک کا اردو میں ترجمہ کیا جائے گا۔ کتابیں اردو میں ترجمہ کرنے کا فیصلہ بچوں کے امتحان میں نمبرز کم آنے کے باعث کیا گیا ہے۔ اسلامیات ورک بک سیشن 2024 اور 2025 کا اردو ترجمہ کیا جائے گا۔ تاریخ اور جغرافیہ کی کتاب سیشن 2025 اور 2026 کا اردو ترجمہ کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ اسکولوں میں طلبہ کو انگریزی زبان میں یکساں قومی نصاب پڑھنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ سی بی ڈی میجر اسحاق شہید فلائی اوور کھولنے پر کنفیوژن کا شکار این ایل سی اور کنسلٹنٹ ٹیم نے انسپیکشن بھی مکمل کر لی ہے۔ جائزہ کے باوجود فلائی اوور ٹریفک لیے کھولا نہ گیا۔ ٹریفک کو مختلف سیکشنز میں بند اور کھول کر متبادل روٹ پر چلایا جا رہا ہے۔ فلائی اوور کو سابق نگراں حکومت کے دوران شروع کیا گیا تھا۔ میجر محمد اسحاق شہید فلائی اوور حفاظتی امور کے جائزہ کے باوجود عوام کے لیے کھولا نہ جا سکا۔ سی بی ڈی حکام میجر محمد اسحاق شہید فلائی اوور کو کھولنے کے معاملہ پر تذبذب کا شکار ہیں۔ حال ہی میں مکمل کیے گئے فلائی اوور کو 100% مکمل کر کے بند رکھا گیا ہے۔ فلائی اوور پر ایکسپینشن جوائنٹس لگا کر 24 گھنٹے ٹیسٹنگ پروسیجر بھی مکمل کیا گیا۔ این ایل سی اور کنسلٹنٹ کی ٹیم نے جوائنٹ سیفٹی انسپیکشن بھی مکمل کر لی۔ فلائی اوور کو سابق نگران حکومت کے دوران شروع کیا گیا، جسے اب مکمل کیا جا رہا ہے۔ سی بی ڈی نے پیکیجز کے سامنے فیروز پور روڈ تک لین کو کارپیٹنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ٹریفک کو مختلف سیکشنز میں بند اور کھول کر متبادل طور پر چلایا جا رہا ہے۔ سی بی ڈی حکام نے گزشتہ ہفتہ فلائی اوور کو کھولنے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر کنفیوژن کا شکار ہو گئے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے اینٹی انکروچمنٹ اسکواڈ کی غفلت اور نااہلی، شہر کی اہم شاہراہیں اور فٹ پاتھ تجاوزات مافیا کی نظر ہو گئے۔ تجاوزات کے باعث شہریوں کو مسائل کا سامنا ہے، ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہونے لگی۔ صوبائی دارالحکومت میں ہر طرف تجاوزات کی بھرمار ہے۔ اہم شاہراہوں اور ان سے ملحقہ فٹ پاتھ پر تجاوزات نے شہریوں کو نہ صرف ٹریفک مسائل سے دوچار کر رکھا ہے، بلکہ شہریوں کا پیدل چلنا بھی محال ہے۔ چادرہ تا گجمتا اور ٹھوکر نیاز بیگ تا جلو سڑک کے دونوں اطراف اور فٹ پاتھ پر ریڑیاں اور ٹھیلے لگا کر تجاوزات قائم کی گئی ہیں۔ سڑکوں پر جگہ جگہ غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ بھی بنائے گئے ہیں۔ اہم شاہراہوں پر قائم تجاوزات کے باعث درپیش ٹریفک مسائل شہریوں کے لیے عذاب بن چکے ہیں۔ لوگ فٹ پاتھ پر پیدل چلنے کی بجائے جان خطرے میں ڈال کر مین شاہراہوں پر پیدل چلنے پر مجبور ہیں۔ بااثر تجاوزات مافیا کے خلاف کارروائی کرنا انتظامیہ کے لیے چیلنج بن چکا ہے۔ کمشنر لاہور کی انسداد تجاوزات مہم بھی کسی کام نہیں آ سکی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اعلیٰ حکام نوٹس لے کر شہر کی اہم شاہراہوں پر قائم تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن یقینی بنائیں۔ رومیل الیاس، سٹی 42۔ شملہ پہاڑی نادرا دفتر کے باہر مصروف شاہراہ پر تجاوزات کی بھرمار ہے۔ تجاوزات کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر، جبکہ شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے عمیر افضل سے۔ جی عمیر، بتائیے گا۔ شملہ پہاڑی کے قریب جو ہے وہ نادرا دفتر بنایا گیا جو کہ شہریوں کی سہولت کے لیے 24 گھنٹے کام کرتا ہے، لیکن یہاں پر جو پارکنگ کے انتظامات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، کیونکہ سڑک کے بالکل درمیان میں جو ہے وہ پارکنگ سٹینڈ بنایا گیا ہے لاہور پارکنگ کی جانب سے، اور
पार्किंग जो उसका रश है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो दफ्तर है नादरा का वो 24 घंटे काम करता है, जिसमें लोगों की तादाद जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज के लिए यहाँ पर आती हैं। तो शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर आने की वजह से जो उनकी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें जो हैं वो सड़क के दरमियान मौजूद रहती हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासिर रहती है और शहरियों को खासी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये दरीना मसला है। तजावुज़ात के बहुत सारे स्पॉट्स हैं शहर में जहाँ पर जो है वो तजावुज़ात की भरमार है और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहती है, शहरियों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लेकिन शिमला पहाड़ी नादरा दफ्तर के बाहर भी ये एक मसरूफ़ तरीन जो शाहरा है इसको कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासिर रहती है, क्योंकि यहाँ पर नादरा में सर्विसेज लेने के लिए जो आने वाले शहरी हैं उनके लिए पार्किंग का कोई खासा इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो लाहौर पार्किंग का मंजूर शुदा स्टैंड है जो कि नादरा दफ्तर के बिल्कुल बाहर है और मरकज़ी शाहरा पर है, तो वो अपने जो बाइक्स हैं, अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो सड़क के दरमियान खड़ी करने पर मजबूर होते हैं, जिसकी वजह पर जो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहती है। दूसरी जानिब यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शहरी सफ़र करते हैं उनके लिए स्पीडो बस का जो स्टैंड बनाया गया है उसमें भी जो सफ़र करने वाले शहरी हैं वो बस स्टैंड में बैठकर इंतज़ार करने के बजाय सड़क के दरमियान जो है वो इंतज़ार करने पर मजबूर रहते हैं, क्योंकि बस स्टैंड की तरफ भी गाड़ियाँ और मोटर बाइक्स खड़ी होने की वजह से उसका रास्ता भी मुकम्मल तौर पर बंद होने से शहरियों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जहाँ पर स्पीडो बस जो है वो अपने स्टॉप से कुछ कदम जो है वो आगे रुकती है, जिसकी वजह से जो है वो शहरियों को सड़क क्रॉस करने में भी मुख्तलिफ जो है वो हादसा का सामना रहता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। और दूसरी जानिब जो है वो रिक्शा स्टैंड भी जो है वो खुद साख्ता तौर पर यहाँ पर बनाया जा चुका है। चिंची और दूसरे रिक्शा जो है वो बेहंगम पार्किंग और खुद से जो सवारियों की दौड़ में उनकी लड़ाई जो है इसमें भी मुख्तलिफ हादसा पेश आती हैं। दूसरी जानिब जो है वो सड़क का एक हिस्सा जो है वो तजावुज़ात की जद में जो है वो मुकम्मल जी ठीक है। उमैर अफसल हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फिरोजपुर रोड पर मौजूद खुला मैन हॉल शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। कैंची स्टॉप पर सड़क के दरमियान खुला मैन हॉल राहगीरों के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। तेज रफ्तार ट्रैफिक के दरमियान खुला मैन हॉल बड़े हादसे का सबब बन सकता है। कई रोज से खुला मैन हॉल मोटरसाइकिल सवारों के लिए मुश्किलात का सबब बन रहा है, जबकि खुले मैन हॉल की वजह से रात के वक्त हादसात पेश आ सकते हैं। अहले इलाका का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से मैन हॉल बंद करने के लिए कोई इक़दामात नहीं किए गए। वाल्टन रोड से गाजी रोड सर्विस लेन टूट फूट का शिकार है। इलाका मकीन और मुकामी ताजर बरादरी परेशान है। इलाका मकीनों का कहना है कि सर्विस लेन पर गहरे खड्डे होने से गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स को नुकसान पहुंच रहा है। आए रोज़ गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के टायर ख़राब होने समेत मैकेनिकल मसाइल निकल आते हैं। अहले इलाका ने मज़ीद बताया कि बरसों से मुंतखब सियासी क़यादत झूठे वादे कर रही है, लेकिन वोट मांगने घर घर आते हैं मगर अवामी मसाइल और बुनियादी ज़रूरियात के लिए कोई सुनवाई नहीं होती। अब यहाँ पर बात करेंगे लॉयर मॉल के इलाके से 5 रोज़ कबल अगवा होने वाली 3 साला बच्ची का सुराग ना लग सका। अहले खाना का बच्ची के अगवा के मामले पर वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालिबा। 15 अक्टूबर को मगरिब के वक्त बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। मामू मोहम्मद शबीर की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं सईद अहमद से। जी सईद। बिल्कुल मुंशी अस्पताल के इलाके इब्राहिम रोड से 3 साला इफ्रा फातिमा की मुबैना तौर पर जो अगवा और गुमशुदगी का ये मामला है कि अहले इलाका जो हैं वो आज सरापा एहतजाज भी हैं। तकरीबन आज 5 रोज़ हो चले हैं। जो बच्ची है 3 साला फातिमा, उनके ये मामू हैं, उनसे बात करेंगे। जी क्या मामला पेश आ गया कि 5 रोज़ हो चले हैं, आपकी बच्ची जो है बांजी जो है वो अगवा है, मुबैना तौर पर अगवा है, गुमशुदा है, रिपोर्ट के मुताबिक क्या कहेंगे? सर ये हमारे घर के बाहर ही वो 2 बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते यही टाइम था सेम मगरिब के बाद। अभी तक कोई समझ ही नहीं आ रही, पुलिस भी पूरा कोऑपरेट कर रही है, सर्चिंग अभी भी सर्चिंग स्टार्ट है, लेकिन क्या कह सकते हैं कि अल्फाज ही नहीं है कि अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका, कोई नताइज नहीं मिल सके। आला हकाम से गुजारिश है, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से, वज़ीर आज़म से, कि हमें जो है हमारी बच्ची दिलवाई जाए, जैसे भी अपने सोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, हम पूरी उम्मीद है, लेकिन हमें नताइज नहीं मिल रहे, हम क्या कर सकते हैं। तो पुलिस का तावन तो हासिल है, लेकिन जो कार्रवाई बरवक्त होनी चाहिए उसके ऊपर तहफ़्ज़ात हैं। सियासी व समाजी शख्सियत हैं अमजद हुसैन बिल्लू साहब, इनसे बात करेंगे। सर क्या वाक़या पेश आ गया? ये 5 दिन हो गए हैं, पुलिस भी कोऑपरेट कर रही है, बिलाल यार सिंह साहब मिनिस्टर है यहाँ से, वो भी आए थे यहाँ पे, लेकिन अभी तक कोई क्रू नहीं मिल रहा, कोई सुराग नहीं मिल रहा, घर वाले परेशान हैं। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहता हूँ कि वो हायर अपने सिस्टम से अपना, उनका एक गवर्नमेंट का एक अपना एक मौजूदा सिस्टम होता है, जो उनकी एजेंसियां होती हैं, उनको कहे कि इनकी बच्ची को पता करवाया जाए और बरामद की जाए,
کیونکہ وہ بہت پریشان ہیں. آج 5واں دن لگ گیا اس بات. جی بالکل، اہل خانہ سمیت جو اہل محلہ ہیں وہ بھی اس کے اوپر کافی انہیں تشویش ظاہر کی جا رہی ہے کہ 5 روز ہو چکے ہیں پولیس کے تعاون کے باوجود جو ان کی. جی ٹھیک ہے سعید، بہت شکریہ آپ کا. ملک اور بیرون ممالک خدمات کا اعتراف. الخدمت فاؤنڈیشن کو ہیومن رائٹس سوسائٹی کی جانب سے انسانی حقوق کے ایوارڈ سے نوازا گیا. نائب صدر محمد عبدالشکور نے ایوارڈ وصول کیا. الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کو ملک اور بیرون ممالک خدمات کے اعتراف میں ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان انسانی حقوق کے ایوارڈ سے نوازا گیا. الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے ایوارڈ نائب صدر محمد عبدالشکور نے وصول کیا. اس موقع پر سینئر مینیجر میڈیا ریلیشنز شعیب ہاشمی بھی ہمراہ تھے. 40ویں ہیومن رائٹس ایوارڈز تقریب لاہور کے مقامی ہوٹل میں ہوئی، جس میں خدمت خلق، انسانی حقوق، ادب اور صحافت میں نمایاں کارکردگی اور خدمات سر انجام دینے والی شخصیات اور اداروں کو ایوارڈ سے نوازا گیا. تقریب میں صدر ہیومن رائٹس سوسائٹی سید عاصم ظفر، نائب صدر الیگزینڈر جان ملک، جاوید نواز، سیکرٹری جنرل ایم اے شکوری، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن شہزاد شوکت شریک ہوئے. سینئر صحافی سہیل وڑائچ، صدر چیمبر آف کامرس میاں ابوذر حمدرد سے علی بخاری سمیت ادبی، صحافتی اور مذہبی شخصیات نے بھی شرکت کی. اب یہاں پر بات کریں نیسٹک میں پریمیئر بی پی او کے نئے سروس سینٹر کا افتتاح. افتتاحی تقریب میں کامران عطا اللہ، سی ای او پریمیئر بی پی او علی دین اور سی ای او ڈیوڈ، ڈائریکٹر سپورٹ سروسز نعمان رحمان، اخلاق اکرم نے شرکت کی. نعمان رحمان کا کہنا ہے کہ بی پی او بہترین کسٹمر سروس کے لیے بین الاقوامی صارفین کی اولین ترجیح ہے. نیسٹک لاہور میں پریمیئر بی پی او کے نئے سروس سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا ہے، جبکہ افتتاحی تقریب میں صدر امریکن بزنس فورم کامران عطا اللہ، سی ای او پریمیئر بی پی او علی دین اور سی ای او مسلح افواج کے افسران نے شرکت کی. ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل نیسٹک علی شہزاد، ڈائریکٹر سپورٹ سروسز نعمان رحمان، اخلاق اکرم سمیت تاجر برادری نے شرکت کی. شرکاء کو بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ کے انٹرنیشنل صارفین کے لیے مخصوص کاروباری آپریشنز اور آسان پروسیسنگ کی جدید ترین سہولیات سے آراستہ دفاتر کا دورہ بھی کروایا گیا. شرکاء نے جدید ترین سہولیات سے آراستہ دفاتر کی تعریف کی. اس موقع پر اخلاق اکرم نے کہا کہ صارفین کے ساتھ ساتھ اپنی ٹیم کو بھی ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی کوشش ہوتی ہے. نعمان رحمان نے بھی اظہار خیال کیا. We have client all over the world. زیادہ تر ہماری جو 95% آف دا کلائنٹیج ہے وہ یو ایس بیسڈ ہے، اینڈ ہمارے بہت سارے کلائنٹس جن کو ہم سرو کر رہے ہیں جو کہ ڈفرینٹ انڈسٹریز سے ہیں، ہیلتھ کیئر سیکٹر سے ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں. ہم سب کو سرو کر رہے ہیں بیسڈ آن what their needs. اور ورک فورس جتنی ہے وہ بھی ڈفرینٹ لوکیشن میں ہے، لیکن میجر ہماری ورک فورس جو ہے وہ پاکستان میں ہے. ایچ آر جو ہوتا ہے آبویسلی ہم لوگ رائٹ ٹیلنٹ رائٹ پلیس پر آنا چاہیے، رائٹ ٹائم پر آنا چاہیے، کلائنٹس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آنا چاہیے. پھر وہ جو ٹیلنٹ آن بورڈ آ جاتا ہے اس کو اسموتھ آن بورڈنگ کے بعد اس کو انگیج رکھنا ہے، اس کو سیٹسفائی. چیلنج فٹ بال کلب کے مقابلے زور و شور سے جاری ہیں. مزید احوال جانیں گے رانا اظہر نور سے. جی رانا اظہر نور بتائیے گا. فیم فٹ بال گراؤنڈ میں یہاں پر مصنوعی روشنیوں میں میچز جاری ہیں اور یہ میچز جو ہیں فیم سپورٹ چیلنج کپ کے ہیں اور آج اس ایونٹ کا یہ 20واں میچ ہے. بات کریں گے زیادہ سے زیادہ، آپ اس ایونٹ کے آرگنائزر ہیں. آج کا میچ ہو رہا ہے ینگ شوٹر کا علی گرایا کا. کیسے دیکھتے ہیں میچز کیسے چل رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میچز ہمارے بہت اچھے چل رہے ہیں. آج 20واں میچ چل رہا ہے اور الحمدللہ جتنے تمام میچز ابھی تک ہوئے ہیں بڑے کانٹے دار میچز ہوئے ہیں. آگے آنے والے میچز اور ٹف ہوتے جائیں گے کیونکہ یہ ناک آؤٹ سسٹم ہے. تو ابھی لاہور کی جو سب سے اچھی ٹیمز ہیں وہ تو ابھی آنے والی ہیں، ان کا جلوہ جو ہے ابھی شائقین دیکھیں گے. ادھر آپ ڈی ایف اے کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو یہ ٹیمیں تو ہیں چلو جس میں کچھ رجسٹرڈ بھی ہیں کچھ غیر رجسٹرڈ بھی ہیں، کچھ بعد میں مزید کر رہے ہیں جو ووٹڈ کلبوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے اس میں سب کو چانس دیا ہے، جو رجسٹرڈ ہیں یا نان رجسٹرڈ ہیں سب کو کھلانے کا موقع دیا. اس لیے 80 ٹیمز ہوگی لاہور کی. تو ہم چاہیں گے کہ جو اور بھی ٹیم باہر رہ گئی ہیں وہ بھی اس میں شمولیت کریں اور ان کے لیے ہم تاکہ اچھا سے اچھا پلان کر سکیں. جی ٹھیک ہے رانا اظہر نور، بہت شکریہ آپ کا. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.